الحمدللہ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کعبہ. فائنلی مناسک کے حساب سے آج ہمارا حج مکمل ہو جائے گا. کعبہ کو دیکھ رہے ہیں تو پھر مڑ کے دیکھتے ہیں. ابھی دیکھیں یہاں سے تھوڑا سا کعبہ ہمیں نظر آ رہا ہے. الرحمن الرحیم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حجاج مینا سے اپنے ہوٹلز کی طرف تو آ چکے ہیں، لیکن ابھی بھی حج کا ایک واجب باقی ہے، یعنی کہ طواف وداع. جب تک طواف وداع مکمل نہیں کریں گے ان کا حج مکمل نہیں ہوگا. اگر آپ مکہ کو چھوڑ کے اپنے مالک کی طرف جاتے ہیں، یا پھر طائف زیارات پہ جاتے ہیں، یا پھر آپ حدود حرم یا پھر میقات سے باہر نکلتے ہیں، تو آپ کے اوپر دم واجب ہو جائے گا. تو اس سے پہلے آپ کو یعنی کہ میقات جانے سے پہلے آپ کو ایک طواف کرنا ہوتا ہے جس کو طواف وداع کہا جاتا ہے. تو آ جائیں ہیں طواف وداع کرنے. اچھا یہاں پہ بہت سارا رش بھی ہے، بہت سارے دنیا بھر کے حجاج یہاں پہ موجود ہیں ماشاءاللہ سے. یہ ہے حرم کا بھی خوبصورت منظر. 14 ذی الحجہ بلکہ ہو گئی، اس کی رات ہے. تو ابھی چلتے ہیں جی اندر باب عبدالعزیز سے، اور سب لوگ ابھی سمپل کپڑوں میں جا کے طواف کر سکتے ہیں. اچھا یہ جو طواف وداع ہے اس میں صحیح یعنی کہ صفا مروہ کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کو ایک خالی طواف کرنا ہوتا ہے. طواف وداع کہا جائے اس کو. چلتے ہیں جی طواف وداع. بہت ہی زیادہ ابھی حجاج آئے ہوئے ہیں. اچھا کچھ طواف کرنے ہیں، کچھ طواف وداع کرنے ہیں، اور کچھ ایسے انڈین بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. الحمدللہ بھائی سب خیریت، اللہ کا شکر ہے بھائی. آپ سنائیں کیسے کیا کرنے آئے ہیں بھائی؟ آج طواف وداع انشاءاللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بس قبول فرمائے، یہ دعا ہے اللہ سے. اور آپ کے لیے بہت زیادہ دعا ہے دل سے، کیونکہ آپ جو کام کر رہے ہیں بھائی وہ بہت زبردست نیکی کا کام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اس کے لیے. کہاں سے سر؟ میں بھائی دلی سے ہوں، انڈیا سے. ماشاءاللہ. جی اچھا اس کا مطلب ہم انڈیا تک بھی پہنچ گئے، انڈین بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ اللہ پاک خوش رکھے. آپ جو کھانا وغیرہ لوگوں کو دے رہے تھے اور جو لوگوں کی خدمت حاجیوں کی کر رہے تھے آپ، اللہ تعالیٰ جزا دے بھائی آپ کو بہت. بس میں ایز اے والنٹیئر پچھلے 3-4 سال سے جاتا ہوں. اچھا جی. ٹھیک ہے، راستہ گائیڈ کرنا، کیمپوں تک چھوڑ کے آنا. اور اگر میں آپ کو ایک جینون بات بتاؤں، 2022 کے آج میں پہلی بار گیا تھا اور 80% ہم نے انڈین حاجیوں کی ہی مدد کی تھی. اس میں یہ سوچتا رہا یار ہمارے پاکستانی حاجی کی طرح ہے. کیونکہ ایک چیز میں دیکھی ہے، یہ میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پاکستانی تو چلو ٹھیک ہے آتے سو آتے، انڈیا میں بھی اسی طرح رواج یہی ہے کہ بزرگ آخری عمر میں جب پہنچتے ہیں وہ پیسے جمع کیے اور ان کو حج پہ بھیج دیا. جیسے آپ ماشاءاللہ ینگ ایج میں آئے ہیں نا، تو میں اسی پہ زور دے رہا ہوں، آپ ایسے ینگ ایج میں جب آپ کے پاس پیسے ہیں تو حج ضرور کر لیں. بے شک بھائی، بالکل یہی بات ہے بھائی. اور حج جو ہے وہ ینگ عمر کا ہی ہے، اور جتنی آپ کو محنت ہے، مشقت ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ ینگ ایج میں اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو شاید آپ کو ثواب بھی مجھے لگتا ہے ڈبل ہے. تو بھائی وہ جیسے عبادت کا بھی ہے نا، جوانی کی عبادت اور بڑھاپے میں جا کے بالکل وہ ٹکرے ہی ہوتی ہیں. وہ ٹک نہیں ہوتی ہیں. پھر وہی ہوتا ہے انسان کو، اور مطلب پتہ لگتا ہے جوانی میں جتنا جلدی آپ اللہ کے قریب چلے جائیں گے اتنا زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے. اللہ پاک آپ کا حج قبول کرے. شکریہ بھائی، جزاک اللہ، بہت شکریہ بھائی، بہت اچھا لگا. خوشی ہوتی ہے نا سمپل کپڑوں میں جانے کی، کیونکہ ہم تو کافی مجھے سال ہو گئے ہیں جب بھی صرف حالت احرام میں ہوتے ہیں حرم کی طرف جا سکتے ہیں. تو اب آپ سمپل کپڑوں میں بھی جیسا آپ کا لباس ہے آپ سکون سے کعبہ کے قریب جا سکتے ہیں، کعبہ کو ٹچ کر سکتے ہیں. اچھا اس میں آپ کو احرام کی کوئی بھی پابندیاں نہیں ہیں، آپ حجر اسود کو بوسہ بھی دے سکتے ہیں. خیر ابھی ہم جا رہے ہیں ایک نفلی طواف کرنے جس کو طواف وداع کہا جائے گا. ٹھیک ہے، ابھی جا کے طواف وداع کریں گے اور یہ حج کا آخری واجب ہے. اس کے بعد الحمدللہ سے ہمارا حج مکمل ہو جائے گا. آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نیچے مطاف میں جائیں، آپ پہلی دوسری منزل یہ چھت کے اوپر بھی کر سکتے ہیں. لیکن طواف کا مجھے جو مزہ آتا ہے نا وہ کعبہ کے قریب ہی آتا ہے. اور پھر ایسا آپ کو خوبصورت منظر ملے کہ آپ سمپل لباس میں کعبہ کے بالکل سامنے پہنچیں تو پھر کیا ہی بات ہے. الحمدللہ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کعبہ، اور میری دعا ہے اللہ پاک آپ سب دیکھنے والوں کو بھی بار بار مکہ کی حاضری نصیب کرے، مدینہ کی حاضری، اور آپ کو بھی حج بیت اللہ کا جلد بلاوا نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. صرف یہ کعبہ کے ادھر سامنے جب پہنچتا ہوں نا تو یہاں پہ آ کے بہت خوبصورت منظر یہ نظر آتا ہے، کیونکہ یہ دیکھیں ہماری آنکھوں کے سامنے کعبہ ہوتا ہے اور دنیا بھر کے تمام لوگ بس اس کا طواف کر رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ ٹھہر کے صرف کعبہ کو دیکھنا بھی نیکی ہے، ثواب ہے. اللہ پاک آپ کو جلد حاضری نصیب کرے، بلاوا نصیب کرے، آپ کو یہ خوبصورت منظر دیکھنا اپنی آنکھوں سے نصیب کرے. جی آمین آمین یا رب العالمین. ایسا ہوتا ہے کہ اس کونے میں نا رش کم ہوتا ہے، یعنی کہ یہ حتیم والی سائٹ ہے، لیکن آج چاروں سائٹ سے برابر ہی رش ہے.
اور فل پیچھے اینڈ تک رش ہے. سبحان اللہ. اور ٹائم یہ دیکھیں تقریباً 11:10 11 منٹ ہو رہے ہیں. اور یہ خوبصورت منظر. اللہ پاک آپ کو بھی حاضری نصیب کرے یار. انفارمیشن بھی آپ کو دے دوں, اکثر لوگ کہتے ہیں نا حج عمرہ کی سعادت نصیب کرے. عمرہ تو بہت سارے لوگوں نے کیے ہوں گے اور عمرہ ہر بندہ کر سکتا ہے آسانی سے, لیکن جو حج ہے نا عمرہ سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. حج میں جو ہے نا آپ کو مینا مزدلفہ عرفات کے اندر تقریباً 5 سے 6 دن گزارنے ہوتے ہیں, جبکہ جو عمرہ ہے اس کے اندر آپ مکہ میں آتے ہیں 3 گھنٹے کے اندر آپ کا عمرہ ہو جاتا ہے. آپ نے آ کے طواف کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد نوافل پڑھ کے صفا مروہ کرنا ہے, حلق یا قصر کروانا ہے, آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. لیکن جو حج ہوتا ہے اس میں آپ نے مینا بھی جانا ہے, پھر عرفات بھی جانا ہے, پھر مزدلفہ میں رات کا قیام کرنا ہے, پھر مینا میں رہنا ہے, پھر شیطان کو کنکریاں مارنی ہے, قربانی کرنی ہے, حلق قصر کرانا ہے, اور آپ نے یہاں پہ آ کے طواف بھی کرنا ہوتا ہے, طواف زیارہ کرنا ہے, طواف وداع کرنا ہے. تو حج کے جو ہے نا مناسک بہت زیادہ ہوتے ہیں, ان سب کو مکمل کرنا ہوتا ہے. تو الحمدللہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اللہ پاک نے یہ سعادت نصیب کی ہے, اور آج حج کا آخری واجب مکمل کر رہے ہیں. تو فائنلی مناسک کے حساب سے آج ہمارا حج مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. آج تو طواف زیارہ والے دن بھی نہیں تھا جتنا آج نظر آ رہا ہے. یہ دیکھیں یہ اینڈ تک راستے فل ہے, ٹھیک ہے, اس طرف یہ دیکھیں آنے کا راستہ, یہ کعبہ کے سامنے بھی, اور اس طرف دیکھیں تو یہ آخر تک, اور ادھر لوگ جو نوافل وغیرہ پڑھ رہے ہیں ادھر بھی بیٹھنے کی یہ دیکھیں جگہ نہیں, پیچھے بہت زیادہ رش ہے. خیر الحمدللہ یہ حج کا آخری واجب تھا. ایک ہے مکہ چھوڑنے سے پہلے آپ کو ایک طواف کرنا ہوتا ہے جس کو طواف وداع کہا جاتا ہے. تو الحمدللہ سے آج یہ بھی واجب مکمل ہو چکا ہے. تو اللہ پاک سے میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو بھی مکہ مدینہ کی حاضری نصیب کرے, اللہ پاک آپ کو جلد حج کا بلاوا نصیب کرے. آمین آمین رب العالمین. سبحان اللہ, کتنا ہی خوبصورت منظر. اچھا ایسے آپ کوئی بھی طواف کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بے شک عمرے کا ہے یا ویسے نفلی طواف بھی کرتے ہیں, تو طواف کے بعد 2 رکعات واجب الطواف پڑھنا ضروری ہوتا ہے. یعنی کہ یہ مقام ابراہیم ہے, اس کے بالکل سامنے یا آپ کو کہیں پہ بھی جگہ ملتی ہے تو آپ نے 2 رکعات واجب الطواف پڑھنا ہے. اب آپ نے جو طواف وداع کیا ہے تو اس کے ساتھ بھی ہم نے 2 رکعات واجب الطواف پڑھا. اب دعائیں مانگیں, اللہ پاک میرا بھی حج قبول و منظور فرمائے, اور میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو بھی مکہ مدینہ کی حاضری نصیب کرے. آمین. طواف مکمل کرنے کے بعد زمزم پینا سنت ہے. اگر عمرے کا طواف ہے, عمرے کے طواف کے بعد آپ صفا مروہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو یہ پیچھے نا زمزم کے کچھ جگہ انہوں نے بنا دی گئی ہے, تو آپ یہاں سے زمزم پی سکتے ہیں, یہ سنت ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ نہیں بھی پیتے تو گناہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ زمزم اس طریقے سے پئیں, یہ پیچھے سارا زمزم ہے. جب آپ عمرے پہ آئے ہوں یا حج پہ آئے ہوں, آپ کا آخری بار یعنی کہ آپ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں تو پھر مڑ کے دیکھتے ہیں. ابھی دیکھیں یہاں سے تھوڑا سا کعبہ ہمیں نظر آ رہا ہے, تو میں نے کہا آپ کو کعبہ کی زیارت کریں, لیکن اس میں نا مجھے ایک بھائی ملے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ. کیسا رہا آپ کا حج؟ اللہ کا بڑا کرم, بڑی رحمتیں رہی ہیں اللہ پاک کی. الحمدللہ جو چیزیں الحمدللہ. سوچی بھی نہیں تھیں اللہ پاک نے اس طریقے سے کروائی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. بہت رحمتیں رہی ہیں اللہ پاک کی, بہت ہی زیادہ رحمتیں رہی ہیں, جتنا شکر ادا کریں کام میں. اس میں ایڈ کر دیتا ہوں, بھائی صاحب نے سارا حج پیدل کیا ہے. یہی الحمدللہ. ہوتی ہے جوانی کا مزہ, اس لیے میں کہتا ہوں حج جوانی کا ہی ہے, ایسے نا. ہاں جی الحمدللہ. عرفات کیسے گئے, کیا کچھ بتا دیں یار, اپنی یادیں تازہ کر دیں. عرفات جو ہے ہم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے نا ہم نے مینا چھوڑا, اور پھر جو وہ واکنگ ٹریک ہے جس میں طریق المشاء, پانی کی سہولت, واش روم کی ہاں سہولت. جی بہت اچھی سہولتیں ہیں وہاں پہ, ایسی کوئی مشکلات نہیں ہیں. زیادہ تر لوگوں نے ڈرایا ہوا ہی ہوتا ہے, لیکن اتنا اللہ خیر کرے مشکل نہیں ہوتا وہ. تو پھر وہ مسجد نمرہ جو ہے نا وہ پیدل والوں کے لیے ذرا آسانی تھی, تو میں 7:50 پہ مسجد نمرہ پہنچ گیا تھا. تو وہاں پہ پھر ذکر اذکار میں ٹائم گزر گیا, اور پھر خطبہ حج, اور پھر ظہرین کی نماز. پھر وہاں سے 4 بجے جو ہے وہ ہم وادی جبل رحمہ چلے گئے. وہاں پہ 4 بجے سے لے کے 7 بجے تک جو ہے وہ اللہ پاک نے دعاؤں کا موقع دیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ مزدلفہ کی طرف نکل گئے.
वो भी पैदल? वो भी पैदल। मस्जिद मशरुल हरम जो है वहाँ पे उसके सेन में जो जगह मिल गई थी वकूफ़ के लिए, मुज़दलिफ़ा का वकूफ़ वहाँ पे किया। और फिर उसके बाद तुलुए आफ्ताब के वक़्त जो है हमने जमरात की तरफ जो है हम चल पड़े, वो भी पैदल। और फिर वापसी भी पैदल? वापसी भी। और अल्हम्दुलिल्लाह 9 सवा 9 बजे के करीब में हम खेमा भी पहुंच गए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आसानियाँ ही की हैं, इसमें कोई इतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं आई, और बल्कि बड़ा लुत्फ़ आया, बड़ा मज़ा आया। अच्छा, मैं ना इसमें कुछ चीज ऐड कर देता हूँ। हज इतना मुश्किल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हज अभी अदा कर लिया है। हज में जो मुश्किल होता है ना, वो इसकी ट्रैवलिंग, इसके सफर, इसकी अगर आपको मिस गाइडनेस हो, मालूमात पूरी ना हो, रास्तों के बारे में मालूम ना हो, तब आपके लिए फिर मुश्किल होता है। मुश्किलात होती हैं। अगर हाँ। थोड़ा सा सर्च वर्क कर करके, लिया जाए, बिल्कुल। थोड़ा सा वर्क कर लिया जाए, सीख के आए, हाँ जी, मनासिक बिल्कुल का पता हो। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा सिर्फ उस पे टाइम अगर स्पेंड पहले कर दिया जाए ना, तो फिर मेरा ख्याल है मुश्किल नहीं रहता। सर आपको ये बेनिफिट जाता है, वो जो आपने मैप्स के बारे जी में जी गाइड जी किया जी था, जी जी उससे जी। हमें बहुत फायदा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि पहली बार था, तो एक बंदे को कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं आया कि ये कर सकता हूँ या नहीं कर हाँ सकता। जी, तो जब वो मैप समझ आपको आ जाती हैं चीज़ें, तो उसमें आसानी हो जाती है। तो फिर उधर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हाँ ये यार अल्लाह खैर इतना करे मैं ज्यादा नहीं है। कर सकता अच्छा, हूँ। लेकिन एक चीज और, यहाँ पे 4-4, 5-5 किलोमीटर हम चल लेते हैं ना, महसूस नहीं होता। लेकिन अपने पाकिस्तान में चले ना, तो ऐसे लगेगा वो एक शहर से दूसरे शहर हो आए हैं। 4-5 तो बल्कि कम मैं है मेरा मिनिमम ख्याल है। बता हाँ रहा जी, हूँ, 20-20 किलोमीटर हम चले हैं। मेरा ख्याल है हज के अयाम तो कोई 27-28 से लेके कोई 30 किलोमीटर तक बन रहा है, जो यौम अरफा वाला दिन है। आप अपने सिटी का बता दें, किस शहर से किस शहर तक हो आए हैं? फैसलाबाद से है जी ना? मैं फैसलाबाद से। अच्छा, माशाल्लाह। चलें, अल्लाह पाक जी आपका कबूल करे। हाँ बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और मैं यही कहूँगा कि जितने भी लोग देख रहे हैं, कोशिश करें अपनी औलाद को भी, आप खुद भी जवानी में हज करें। फ्रीज़ा हज है, इसको ज़रूर अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी तवाफ़े विदा करके अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब जो है ना मैंने रेस्ट करना है और सुबह निकलना है मदीना शरीफ के लिए। और ज़रूरी चीज़ ये भी है कि आप थक जाएं तो थोड़ी देर इस तरह बैठ जाएं रास्तों के अंदर। गर्मी बहुत ज़्यादा है और थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। ज़्यादा चलने से अगर आप बीमार हो जाएंगे तो फिर आपके बाकी अय्याम बहुत ज़्यादा मुश्किल गुजरेंगे। ताकि अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अल्लाह पाक आप सबका हज कबूल मंजूर फरमाए। और अब ज़रूरी चीज़ यह है कि लाजमी तौर पे मक्का छोड़ने से पहले एक ज़रूरी चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आप मक्का छोड़ के मदीना जा रहे हैं, उम्रा करने जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, एक आखिरी तवाफ कर लें, उसको तवाफ़े विदा कहा जाता है। हाँ, आप दोबारा मक्का आ जाते हैं, जितना मर्जी उम्रा करें, अब मक्का में मजीद दिन रहना भी चाहते हैं, जब दोबारा छोड़ के मक्का को जाएंगे तब ज़रूरत नहीं है दोबारा तवाफ़ की। बस वही जो आपने एक आखिरी बार तवाफ़ किया था, वही तवाफ़े विदा होता है। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन, तरीन मालूमात के लिए आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि हज उम्रा मक्का मदीना के हवाले से आने वाली लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।